صاحب رسالہ مکیہ نے رسالہ مکیہ کے مقدمے میں 2 اہم باتیں بیان کی ہیں، اس کی تالیف تصنیف کی وجہ اور سبب کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب مرید صادق کے لیے غفلت سے باہر نکالنے کا سبب بنے گی۔ اب یہاں 2 چیزیں سمجھنے کی ہے کہ مرید صادق کون ہے اور غفلت کیسے طاری ہوتی ہے اور اس سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مرید صادق وہ شخص ہے جس کی تمام تر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف ہو، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہو اور ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ ساتھ ہی کمال ارادت کے ساتھ اس کا دل ہمیشہ اپنے شیخ سے متصل ہو، شیخ سے جڑا ہوا ہو، شیخ کی محبت میں گرفتار ہو، اور یہ کہ ہمیشہ شیخ کے حکم شیخ کے اشارے کا متمنی رہتا ہو اور اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں ایسے دے چکا ہو جس طریقے سے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہاں مزید ایک بات توضیح طلب ہے جس کی وضاحت اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ مرید شیخ کے ہاتھ میں مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہونے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کن معاملات میں ہوتا ہے؟ یہ امور دنیاوی کے معاملات میں ہوتا ہے، یہ مستحبات کے معاملات میں ہوتا ہے۔ جہاں تک معاملہ فرائض کا ہے، قرآن کے محکم ارشادات کا ہے، سنت کے محکمات کا ہے، واجبات کا ہے، تو ایسے معاملات میں قرآن سب سے اول دلیل، پھر سنت جو سنت واجبہ ہے، اور اسی طریقے سے اجماع امت جس پہ امت کا اجماع قائم ہو چکا ہے۔ یہ مسائل وہ ہیں جس میں بندہ قرآن سنت اجماع کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو معاملات دنیاوی ہیں یا فرائض و واجبات و سنن سے نیچے آ کر کے مستحبات کا معاملہ ہے، تو یہاں ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں؟ ان معاملات میں مرید شیخ کے ہاتھ میں ایسے ہی ہوتا ہے جس طریقے سے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ غسل دینے والے مردے کو جس راہ لٹانا چاہے اس راہ لٹاتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاملات کے معاملے میں مرشد کا حکم ہی مرید کے لیے سب کچھ ہے کہ مرشد جیسا حکم دے، شیخ جیسا حکم دے، مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسا ہی کرے۔ یہ معاملات کے معاملے میں ہے اور مستحبات کے معاملے میں ہے۔ مثلا عشاء کی اذان 8:30 بجے ہوگی، 9 بجے ہوگی، 8:45 بجے ہوگی، کس وقت ہوگی، یہ دنیاوی معاملات ہے۔ شیخ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ عشاء کی اذان 8:30 بجے ہوگی، تو مرید کے حق میں یہی ضروری ہے کہ وہ 8:30 بجے ہی عشاء کی اذان دے، وہ یہاں پہ چون و چرا نہ کرے اور شیخ کے حکم عدولی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، معاملات دنیاوی اور مستحبات، ان معاملات میں شیخ کا حکم مرید کے لیے سب کچھ ہے۔ فرائض واجبات اور اجماعی مسائل میں فرائض واجبات کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت، اس پہ عمل کیا جائے گا، اور امور دنیاوی اور مستحبات کے معاملات میں شیخ کے حکم کو ترجیح ہر اعتبار سے حاصل ہوگی۔ تو مرید صادق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے تلاش میں رہتا ہے، اس کی خوشنودی کے تلاش میں رہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی شیخ کامل سے جڑ کر کے شیخ کامل کے ارادت میں اپنا وقت گزارتا ہے اور ہمادم اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے روشنی میں اللہ کی معرفت کا راستہ طے کرتا ہے۔ ایسا شخص مرید صادق ہوتا ہے۔